من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان طبتم يا أهل القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ الانعام قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. سورۃ الانعام کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت بہت خوبصورت آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے. کون اللہ؟ جو رب العالمین ہے، تمام جہان والوں کا رب ہے. اس آیت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سارے آپ کے مرکب اضافی ہیں. اور مرکب اضافی جو سبق ہمارا چل رہا ہے اس میں ہم ضمائر کا استعمال جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں کہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ کی جگہ پر جب ضمائر استعمال ہوتے ہیں تو وہ کس شکل میں استعمال ہوتے ہیں. اس حوالے سے حالت نصب اور جر کے ضمائر کا ایک چارٹ ہم نے یاد کیا ہے، جو کہ سارے کے سارے ضمائر اٹیچ ضمائر ہیں. وہ ضمائر میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں. اٹیچڈ ہو، ہما، ہم، اٹیچڈ ہا، ہما، ہننا، اٹیچڈ کا، کما، کم، اٹیچڈ کی، کما، کننا، اٹیچڈ یا اور اٹیچڈ نا. ان میں جو اٹیچڈ ہو کی ضمیر ہے اس کے حوالے سے کل ہم نے تفصیل سے جو ہے پڑھا تھا کہ اٹیچڈ ہو کی ضمیر جب مرکب اضافی میں مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہوگی اور ضمائر جو ہیں وہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ کی جگہ پر ہی استعمال ہوتے ہیں. یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے. تو یہ جو اٹیچڈ ہو کی ضمیر ہے یہ آپ کو کبھی مصحف میں الٹے پیش کے ساتھ لکھی نظر آتی ہے، کبھی کھڑی زیر کے ساتھ، کبھی سیدھی زیر کے ساتھ، اور کبھی اپنی نارمل حرکت جو ہے پیش کے ساتھ نظر آتی ہے. اور اس کی کیا وجوہات ہیں وہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. آج میں آپ کو یا متکلم جو آپ کی 13ویں ضمیر ہے اس کے متعلق انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا کہ قرآن مجید میں آپ کو وہ کس انداز میں لکھی ہوئی نظر آئے گی اور اس پر کون کون سی علامت جو ہے وہ آ سکتی ہے. لیکن اس سے پہلے اٹیچڈ ہو کو تو ہم نے الحمدللہ کور کر لیا، لیکن تھرڈ پرسن کے جو باقی ضمائر بچتے ہیں 4، یعنی اٹیچڈ ہما، اٹیچڈ ہم، اٹیچڈ ہا اور اٹیچڈ ہننا، ان کے متعلق بھی تھوڑی سی بات میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں. پھر انشاءاللہ تعالی یا متکلم کی طرف چلیں گے. یہ جو باقی 4 ضمائر ہیں ان میں سے 2 تو آپ کے اٹیچڈ ہما ہیں، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی. پھر اٹیچڈ ہم جمع مذکر اور اٹیچڈ ہننا جمع مؤنث. اٹیچڈ ہا کو چھوڑ دیں، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، وہ اٹیچڈ ہا کی صورت میں آپ کے سامنے جو ہے وہ نظر آئے گی. جب یہ اٹیچڈ ہما، اٹیچڈ ہم اور اٹیچڈ ہننا کے ضمائر جو ہیں یہ آپ کو مصحف میں اٹیچڈ ہما، اٹیچڈ ہم جو ہے یہ اٹیچڈ ہم، اور اٹیچڈ ہننا جو ہے یہ آپ کو اٹیچڈ ہننا کی صورت میں نظر آئے گا. تو اٹیچڈ ہما اور اٹیچڈ ہما ایک ہی چیز ہے، ہما اور ہما ایک ہی چیز ہے. اٹیچڈ ہم اور اٹیچڈ ہم ایک ہی چیز ہے. اٹیچڈ ہننا
اور اٹیچڈ ہننا ایک ہی چیز ہے. بالکل اسی طرح جس طرح اٹیچڈ ہو الٹے پیش کے ساتھ، اٹیچڈ ہی کھڑی زیر کے ساتھ، اٹیچڈ ہی اور اٹیچڈ ہو، یہ چاروں ایک ہی چیز ہے. اسی طرح یہ بالکل ایک ہی چیز ہے، لیکن یہ اٹیچڈ ہما، اٹیچڈ ہم اور اٹیچڈ ہننا کب ہما، ہم اور ہننا بن جاتے ہیں، یہ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. بالکل سادہ سی بات ہے کہ اگر ان تینوں ضمائر سے پہلے زیر آ جائے یا ساکن یا حرف ہو، یہ دو چیزیں صرف ہوں، تو اٹیچڈ ہما کو آپ نے اٹیچڈ ہما پڑھنا ہے اور لکھنا ہے، اٹیچڈ ہم کو اٹیچڈ ہم لکھنا اور پڑھنا ہے، اسی طرح اٹیچڈ ہننا کو اٹیچڈ ہننا لکھنا اور پڑھنا ہے. موٹی سی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور زیادہ ایگزامپلز ہم نہیں رکھیں گے، صرف آپ کو اصول جو ہے وہ سمجھ میں آنا چاہیے. آپ دیکھیں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور چونکہ آپ وہ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس حوالے سے اگر آپ سورۃ الفاتحہ کی اس آیت کو سامنے رکھیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اب یہ دیکھیں، یہ آپ کا علیہم، یہ اٹیچڈ ہم آ گیا نا. یہ ہم کیوں ہوا ہے؟ یہ اصل میں ہم ہی تھا، لیکن یہ ہم کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے یا ساکن ہے. تو علیہم یا علیہم یہ ایک ہی چیز ہے. ہاں، آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں جو قرات پڑھی جاتی ہے، یعنی بر صغیر میں جو حفظ کی قرات مشہور ہے، اس میں آپ اسے علیہم ہی پڑھتے اور سنتے ہیں. لیکن جب آپ دوسری قرات سنیں گے، جب آپ کو دوسری قرات سننے کا اتفاق ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ علیہم کو وہ علیہم ہی پڑھیں گے، وہ اسے علیہم ہی پڑھتے ہیں. ہاں، ہمارے ہاں چونکہ علیہم پڑھا جاتا ہے حفظ کی قرات میں، لہٰذا ہم اسی قرات سے واقف ہیں. علیہم ہمارے سامنے کوئی پڑھتے تو ہم کہیں گے وہ غلط پڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ بھی غلط نہیں پڑھ رہا، وہ اپنی قرات کے مطابق ٹھیک ہے وہ صحیح پڑھ رہا ہے. تو بس یہ ایک ایگزامپل میں اکتفا کروں گا. اصول بس آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ ہما، ہم اور ہننا اٹیچ جو ہیں، یہ ہما، ہم اور ہننا لکھے اور پڑھے جائیں گے کب؟ اس وقت جب ان ضمائر سے پہلے زیر آ جائے یا ساکن آ جائے. ضمائر ایک مطلب پھر تازہ کر لیں: اٹیچڈ ہو ہما ہم، اٹیچڈ ہا ہما ہننا، اٹیچڈ کا کما کم، اٹیچڈ کی کما کننا، اٹیچڈ یا اور اٹیچڈ نا. دیکھیں میں نے جیسے آپ کے سامنے آیت جو ہے تلاوت کی تھی کہ کل ان صلاتی، اب ذرا غور کریں، صلات نماز اور میری نماز مرکب اضافی، تو میں اسے کہوں گا صلاتی. تو آپ دیکھیں یہاں پہ علامت سکون ہے، صلاتی میری نماز. وَنُسُكِي، نسک کا لفظ جو ہے وہ عربی میں عبادت کے لیے بولا جاتا ہے، پھر اس سے مراد نماز، قربانی اور حج وغیرہ لیے جاتے ہیں. یہاں پر قربانی مراد ہے، تو نسکی میری قربانی. اس کے بعد وَمَحْيَايَ، مَحْيَايَ میرا جینا. اب یہاں پر آپ دیکھیں آپ کی جو یا متکلم ہے اس پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ زبر نظر آ رہی ہے. اور آخری لفظ بھی سامنے رکھ لیں، وَمَمَاتِي. یہاں پر پھر یہاں پر علامت سکون آ گئی، میرا مرنا. یہ سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. تو یہاں پر آپ کو نظر آ گیا کہ جو میں نے بات کی آپ سے کہ جو یا متکلم ہے اس پہ آپ کو کبھی علامت سکون نظر آئے گی اور کبھی زبر نظر آئے گی. اور شاید آپ نے کچھ اندازہ لگا لیا ہو کہ یہ جو 4 ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں، ان میں سے صرف ایک جگہ پر آپ اس یا متکلم پہ زبر دیکھ رہے ہیں، اور واضح ایک فرق بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو حرف کا. گیس کر سکتے ہیں؟ الف.
یعنی اب دیکھیں اگر اس یا متکلم سے پہلے الف آ جائے، یا متکلم سے پہلے الف آ جائے، یا متکلم سے پہلے، ٹھیک ہے نا، یا متکلم سے پہلے الف آ جائے تو اس یا متکلم پر آپ زبر پڑھیں گے، کیونکہ ویسے آپ اسے پڑھ نہیں سکتے سکون کے ساتھ، الف پیچھے خالی ہے اور پھر یا پر کو بھی آپ اگر خالی پڑھیں تو آپ کیسے پڑھ سکیں گے؟ دیکھیں پڑھا ہی نہیں جائے گا، لہٰذا عرب نے اس کے لیے جو ہے وہ انتظام کر لیا، اس کو زبر کے ساتھ پڑھ لیا، ماہیا، میرا جینا۔ اسی طرح آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایگزامپل رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یا، اسن کسے کہتے ہیں؟ لاٹھی کو، تو یا میری لاٹھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ وہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو قالا ہیا عصایا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ میری لاٹھی ہے، تو یہ عصایا الف پہلے آ گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر میں کہوں میری دو کتابیں، کتابانی تھا نا، دو کتابوں کے لیے کتابانی، مضاف بن رہا ہے تو نون ڈراپ ہو گیا اور میری کے لیے یا متکلم لگا، اب اس یا پر آپ کیا ڈالیں گے؟ زبر ڈالیں گے۔ اب آپ کو یہ فکس ہو جانا چاہیے کہ یا متکلم سے پہلے اگر الف آ جائے تو اس پر آپ نے زبر جو ہے ڈالنا ہے، کتابایا، میری دو کتابیں۔ اس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن تبع ہدایا، ٹھیک ہے نا، ہدایا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ ہدایا، تو ایک بات آپ کے سامنے آ گئی کہ یا متکلم سے پہلے اگر الف آ جائے تو اس یا متکلم پر آپ زبر جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اگر یا متکلم سے پہلے یا ساکن آ جائے، جو کہ تقریباً ہر جگہ پر کامن ہے، یا ساکن، ایک تو الف آ گیا اور دوسرا یا ساکن، تو بھی اس یا متکلم پر زبر پڑھی جائے گی۔ اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، بڑی مشہور ایگزامپل ہے قرآن مجید سے، جو آپ نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے لازماً پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدیہ۔ یہ والدیہ، اس پہ ذرا غور کریں، والد کسے کہتے ہیں جی؟ والد پیدا کرنے والا، اور والد کی مؤنث کیا ہے؟ والدہ، پیدا کرنے والی۔ اب یہ دونوں، ان کا میں مثنیٰ بنانا چاہوں تو کیا بنے گا عابد صاحب؟ والدانی، ایک والد ہے ایک والدہ، یعنی ایک مذکر ایک مؤنث، مثنیٰ بنائیں گے تو ڈومینیٹ کون کرے گا؟ مذکر۔ تو آپ نے والدانی، دو پیدا کرنے والے، والدہ، والدان۔ اچھا والدانی آنی ساؤنڈ ہے، کون سی رابی حالت ہے؟ حالت رفع۔ نصب اور جر کیا ہوگی؟ والدینی، نصب اور جر کیا ہے؟ والدینی۔ ہم اردو میں والدین استعمال کرتے ہیں، یعنی ہم اس لفظ کی حالت نصب اور جر استعمال کرتے ہیں، لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اردو میں ہم اسے حالت نصب اور جر میں استعمال کرتے ہیں، ہمارے اردو میں یہ لفظ جو ہے وہ استعمال میں آتا ہے۔ تو والدانی اور والدینی۔ اب والدینی کو اگر میں مضاف کی جگہ پر استعمال کروں، یا پہلے والدانی کو کر لیں مضاف کی جگہ پر، والدانی، اس کو میں مضاف کی جگہ پر استعمال کر رہا ہوں تو نون ڈراپ ہو جائے گا اس کا، کیونکہ مثنیٰ کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے، اور میں کہنا چاہتا ہوں میرے والدین، تو یا لگے گا، اور اس یا پر کون سی حرکت آئے گی؟ زبر۔ کیوں زبر آئے گی؟ اس لیے کہ پہلے الف ہے۔ تو والدایا، میرے والدین۔ اب میں والدینی کو مضاف کی جگہ پر استعمال کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ بنے گا آپ کا والدینی
والدینی مضاف بنے گا تو نون ڈراپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور ساتھ لگ گیا یا واحد متکلم کا، دو یا اکٹھے ہو گئے، دو یا اکٹھے ہو گئے نا، دو یا اکٹھے ہو گئے، دونوں کو مرج کر دیا اور اس کی جگہ پر کیا ایک یا لکھ کر اوپر شر ڈال دیا، اور اب کون سی حرکت آئے گی؟ زبر آئے گی، اس لیے کہ اصول کو جو ہم نے پڑھا ہے کہ اس سے پہلے اگر یا ساکن ہو تو بھی اس یا پر زبر آتی ہے، تو والدیہ، تو ربنا اغفر لی ولی والدیہ، میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین، اور تمام مومنوں کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، جب حساب قائم ہوگا۔ اسی طرح یا متکلم کو آپ آگے ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی اسے زبر دے کے آگے ملایا جاتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں ربی، میرا رب، میں جملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، تو ربی اور اللہ مبتدا اور خبر، ایسے ہی ہے نا۔ اب دیکھیں اس میں میں پڑھوں گا تو فلو برقرار رکھنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ ربی اللہ، ربی اللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ دیکھیں اگر عرب وہاں پر رکے کہ ربی اور پھر الگ سے اللہ بولے تو فلو ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور فلو عربی زبان میں آپ کو پتا ہے سب سے پیاری چیز تو یہ فلو ہی ہے، لہذا اس کو ڈسٹربنس سے بچانے کے لیے اس یا متکلم کو آگے ملاتے ہوئے زبر دی جاتی ہے، تو ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو یا متکلم کے حوالے سے، یعنی اسے میں اس نام دے رہا ہوں خاص، یا متکلم، یہ یا ہے، اور کون سی یا ہے؟ متکلم کی، متکلم کلام کرنے والا، ٹھیک ہے، یعنی میری یا ہے۔ اب اس کے علاوہ دیکھیں میں جو آپ کے سامنے دعا پڑھتا ہوں اس دعا کو بھی سامنے رکھ لیں کہ رب اشرح لی صدری، کیا ترجمہ ہوگا جی صدری کا؟ رب اشرح لی صدری، میرا سینہ، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے۔ آگے کیا الفاظ ہیں؟ وَيَسِّرْ لِي امری، امری کے معنی میرا کام، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي، ہاں جی لسانی کا کیا ترجمہ ہوگا؟ میری زبان، اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ یفقہوا قولی، قولی کیا مطلب؟ میرا قول، میری بات، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ یعنی اب سے دیکھیں نا کتنی پیاری دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے کہ اگر آپ کا اپنا سینہ کسی بات کے لیے کھلا ہوا نہیں ہے، انشراح صدر آپ کو حاصل نہیں ہے، تو آپ کسی دوسرے کو کیا بتائیں گے؟ اسے اللہ سے پہلے دعا کی جا رہی ہے کہ رب اشرح لی صدری، اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے، انشراح صدر مجھے عطا فرما، وَيَسِّرْ لِي امری، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ یعنی بیٹھے ہوئے بڑا لگتا ہے کہ یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب انسان یہاں پر آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي، زبان بار بار اٹکتی ہے انسان کی، رواں نہیں ہو پاتی، بہت کچھ آتا ہے انسان کو لیکن زبان سے ادا نہیں کر پاتا، جیسے زبان پہ کوئی گرہ لگ گئی، تو اس کے لیے بھی کس سے دعا کی جا رہی ہے؟ رب سے کہ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي، میری زبان کی گرہ کھول دے۔ پھر زبان کی گرہ بھی آپ کی کھلی ہے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کے لیے بھی پھر رب سے دعا یفقہوا قولی، وہ میری بات سمجھ سکے۔ اس لیے دعا آپ کے سامنے روز پڑھی جاتی ہے، اس میں اصل میں یہ اپنے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، تو ایک اجتماعی دعا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جو ہے آسانی فرمائے۔ تو الحمدللہ دیکھیں یہ سارے الفاظ، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ یا متکلم والے الفاظ آپ کے سامنے جب بھی آئیں گے تو اس سے آپ خصوصی طور پہ جو ہے وہ پہچان سکیں گے کہ یہاں پر میرا کا مفہوم جو ہے وہ موجود ہے۔ جیسے آپ کے سامنے ایک اور دعا
نبی کی سنت کی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کیا کیا الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم طاہر قلبی, میرا دل, من النفاق, نفاق سے میرے دل کو پاک کر دے. اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا, میرا عمل جو ہے وہ ریا سے, دکھاوے سے پاک کر دے. وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ, میری زبان پاک کر دے جھوٹ سے. وَعَيْنِي, اور میری آنکھ کو پاک کر دے مِنَ الْخَيَانَةِ, خیانت سے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ, اس لیے کہ تو ہی آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور ان تمام باتوں کو جو سینے چھپاتے ہیں. تو اب آپ یہ دعائیں بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم پراپر فیل پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو دعاؤں کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ مزہ آنا جو ہے شروع ہوگا کہ دعائیں جو ہے کیسے مانگی جاتی ہیں. اٹیچڈ ہو, اٹیچڈ ہما, اٹیچڈ ہم, اٹیچڈ ہننا, ان کے متعلق ہم نے پڑھ لیا. اٹیچ یا کے متعلق میں نے ہم باتیں آپ کو بتا دیں. باقی ضمائر آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اموالکم کیا ترجمہ کریں گے؟ اموالکم تمہارے مال, اولادکم تمہاری اولاد. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. اسی طرح آپ دیکھیں گے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم واخوانکم, ٹھیک ہے, وازواجکم ترتیب میں فرق آ گیا, وعشیرتکم. تو اب دیکھیں کم 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 سے تمہارے, لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین, لنا اعمالنا اعمالنا ہمارے لیے ہمارے عمل, ولکم اعمالکم اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. تو یہ کا کما کم, کی کما کننا, یہ بہت آسان ہے, یہ بڑی آسانی سے آپ پہچان لیں گے. اصل کنفیوز ہوتا ہے انسان, یہ جو اٹیچ ہو کی ضمیر ہے یہ اٹیچ یا کی ضمیر. اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ اعراب اور ضمائر کو اچھی طرح سمجھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو عربی زبان کا کافی حصہ جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے. لیں جی, اب مرکب اضافی میں ایک سٹیپ ہم آگے چل رہے ہیں. اب تک جو ہم کر چکے ہیں مرکب اضافی میں, پہلی بات ہم کر چکے ہیں زید کا گھر. ہاں جی, کنسٹرکٹ کریں اس کو. بیتو زیدن, اور ہم یہ بھی کر چکے ہیں اس کا گھر. بیتو ہو, ٹھیک, یعنی ہمارا مرکب اضافی دونوں ایگزامپل, یہ والی ایگزامپل جو ہے مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال. اب ایک مرکب اضافی میں مزید ہم پیش رفت کرنے لگے ہیں اور وہ کنسٹرکشن آپ کے سامنے آ رہی ہے. زید کے گھر کا دروازہ, زید کے گھر کا دروازہ. مرکب اضافی ہم نے کس کو کہا جس میں آپ کو عام طور پہ کا کے کی کے حروف جو ہیں وہ نظر آئیں, الفاظ نظر آئیں. اب کا کے کی کے ساتھ کچھ الفاظ اور شامل کر لیں, را رے ری, کا کے کی را رے ری. جیسے تیرا, تیرا گھر را آ گیا, ٹھیک ہے, میرا گھر را, تیرے دوست رے, تیری کتاب ری. تو یہ سارے مرکب اضافی کی ایگزامپلز ہیں آپ کے سامنے, ٹھیک. اب یہ کنسٹرکشن آپ کے سامنے آئی ہے زید کے گھر کا دروازہ. اگر آپ اس پہ غور کریں تو اصل میں یہ دو مرکب اضافی ان کا کمبینیشن ہے. وہ دو مرکب اضافی کون سے عرفان بنیں گے؟ زید کا گھر اور گھر کا دروازہ. زید کا گھر, گھر کا دروازہ, ان دونوں کو میں نے ملا کر ایک کنسٹرکشن آپ کے سامنے رکھ دی, زید کے گھر کا دروازہ. اب اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا,
میں آپ کو ایسے مرکب اضافی کا بنانے کا طریقہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب یہ 2 سے 1 کیسے بنا اس بحث میں ہم نہیں پڑھیں گے. پہلی بات آپ کے سامنے یہ آنی چاہیے کہ زید کا گھر، گھر کا دروازہ یا اس کا گھر، یہ تمام مرکب اضافی جو تھے یہ سادہ مرکب اضافی تھے. ان کو ہم یہ ہیڈنگ اب دے سکتے ہیں، سادہ مرکب اضافی. اور ایسے مرکب اضافی جو آپ کے سامنے آئیں گے جیسے زید کے گھر کا دروازہ، حامد کے بیٹے کی گاڑی وغیرہ وغیرہ، یہ تمام مرکب اضافی ہمارے کہلائیں گے پیچیدہ مرکب اضافی. تو ہمارا مرکب اضافی میں جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے پیچیدہ مرکب اضافی. پیچیدہ مرکب اضافی ایسا مرکب اضافی ہے جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ استعمال ہو. سمپل سی بات ہے، ٹھیک؟ آپ سے پوچھا جی پیچیدہ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں گے کہ ایسا مرکب اضافی جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ استعمال ہوتے ہیں. یہ زید کا گھر ایک کنسٹرکشن تھی، اس میں گھر آپ کا کیا ہے؟ مضاف، اور زید کیا ہے؟ مضاف الیہ. اور دوسری کنسٹرکشن کیا تھی؟ گھر کا دروازہ. اس میں دروازہ کیا ہے؟ مضاف، اور گھر کیا ہے؟ مضاف الیہ. اب جو کنسٹرکشن آپ کے سامنے آئی ہے وہ کیا آئی ہے؟ زید کے گھر کا دروازہ. اب ان دونوں کنسٹرکشنز میں مجھے بتائیں کتنے اسماء استعمال ہوئے ٹوٹل عابد صاحب؟ جی لکھ لیتے ہیں. ایک زید استعمال ہوا ہے اور ایک دروازہ استعمال ہوا ہے، یا گھر ساتھ ترتیب وار چلتے ہیں، گھر اور ایک دروازہ. 3 اسماء استعمال ہوئے نا. زید کتنی دفعہ استعمال ہوئے دونوں میں؟ 1 مرتبہ. گھر کتنی مرتبہ استعمال ہوئے دونوں میں؟ گھر کتنی مرتبہ استعمال ہوئے؟ 2 مرتبہ. اور دروازہ کتنی مرتبہ استعمال ہوئے؟ 1 مرتبہ. زید جو 1 مرتبہ استعمال ہوئے کس حیثیت سے استعمال ہوئے؟ مضاف الیہ. گھر جو ہے 2 دفعہ استعمال ہوئے، کون کون سی حیثیت سے؟ مضاف بھی ہوئے اور مضاف الیہ بھی ہوئے. اور دروازہ ایک حیثیت سے استعمال ہوا ہے، اور وہ کون سی ہے؟ مضاف کی. تو اب دیکھیں ایسی کنسٹرکشن آپ کے سامنے جب آئے گی تو ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ ہو گئے نا، ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ ہو گئے. ایسی کنسٹرکشن جب بھی آپ نے بنانی ہے تو آسان سا فارمولہ آپ کو دے رہا ہوں، یہی 3 اسماء آپ نے انڈر لائن کر دینے، اور اب جو آپ نے کراسنگ کرنی ہے وہ ایسے کرنی ہے. تینوں اسماء کے 3 تیر آپ نے چلانے ہیں، 1 2 اور 3. اس میں دروازہ دیکھیں کس حیثیت سے استعمال ہوا ہے؟ مضاف. زید کس حیثیت سے استعمال ہوا ہے؟ مضاف الیہ. اور گھر جو ہے مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے، ایسے ہی ہے نا. اس کے لیے مضاف الیہ اور اس کے لیے مضاف ہے. تو یہ جو آپ کے سامنے پیچیدہ مرکب اضافی کنسٹرکشن آئے گی اس میں آپ کو یہی ترتیب ملے گی، ایک مضاف ہوگا، ایک مضاف الیہ ہوگا، اور ایک اسم جو ہے وہ مضاف بھی ہوگا اور مضاف الیہ بھی ہوگا. اب کنسٹرکٹ کیسے کرنا ہے؟ دروازے کی عربی کیا ہے جی؟ بابن. گھر کی عربی کیا ہے؟ بیتن. اور زید کی عربی کیا ہے؟ زیدن. جو مضاف ہے اس میں مضاف کا ایک قواعد اپلائی کر دیں. مضاف کے کتنے قواعد ہیں؟ 2. کون کون سے؟ الف لام نہیں آتا، اعراب ہلکا ہوتا ہے. الف لام داخل نہیں کیا، اعراب ہلکا کیا، کیا بچ گیا؟ بابو. اس کے بعد مضاف الیہ کی طرف آ جائے. مضاف الیہ کے لیے کتنی شرائط ہیں؟ 1. کون سی؟ حالت جر میں ہوتا ہے، اسے حالت جر میں لے جائیں. زیدن. اب یہ جو درمیان والا اسم ہے جو دونوں حیثیتیں اختیار کیے ہوئے، مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے، اس پہ دونوں کے قواعد اپلائی کرتے ہیں. دونوں کے قواعد اپلائی ہوں گے تو کل کتنے قاعدے ہو گئے؟ 3.
یعنی درمیان والے اسم پر الف لام بھی نہیں آئے گا, اعراب بھی ہلکا ہوگا اور حالت جر میں بھی ہوگا. تو اس کی شکل کیا بنے گی؟ بیتی. تو اسے بیتی رکھتے ہیں, کنسٹرکشن آپ کی تیار ہوگی, بابو بیتی زیدن, بابو بیتی زیدن. چیک کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے ریورس ترجمہ شروع کر دیں, زید کے گھر کا دروازہ. کا کی عربی میں تو آپ کو پتا ہے ہی نہیں, تو ترتیب آپ کو بتا دے گی, اس کے مطابق آپ نے کا, کے اور کی لگا دیں. اللہ کے رسول کی بیٹی, کیونکہ ہم اس کنسٹرکشن کو جملے میں آگے استعمال کریں گے اور جملہ ہمیں بنانا آیا ہوا ہے الحمدللہ, تو ہم بڑی آسانی سے اس کو کر لیں گے. جی اللہ کے رسول کی بیٹی, ہمارے پاس تیر لگے ہوئے سارے اور یہ لکھا ہوا ہے, میں نے مٹا دیا, دوبارہ لکھ رہا ہوں ایک دفعہ تاکہ آپ کو پھر کنفرم ہو جائے کہ یہ والا تیر جو ہے کس کو شو کرے گا؟ مضاف کو, اور یہ مضاف الیہ, اور درمیان والا مضاف الیہ اور مضاف. جی اب عربی آپ کو آنی چاہیے الفاظ کی. بیٹی کی عربی کیا ہے؟ بنتن. رسول کی عربی رسول. اور اللہ ہو. جی ارسلان, مضاف ہے, دونوں قواعد اپلائی کیے, الف لام داخل نہیں کیا, اعراب ہلکا کیا, بنتو. مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے اللہ ہی, اور یہ لفظ جو ہے تینوں اس پر اپلائی ہوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ رسولی. تو بنتو رسول اللہ, اللہ کے رسول کی بیٹی. اب دیکھیں ایک جملہ ہم بنانے لگے ہیں اسی مرکب اضافی کو, پیچیدہ مرکب اضافی کو استعمال کرتے ہوئے. میں کہتا ہوں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. تو مبتدا کیا اور خبر کیا ہے؟ مبتدا فاطمہ, اور یہ پوری کی پوری جو ہے کنسٹرکشن خبر ہے. فاطمہ تو مبتدا بنا لیں اور یہ سارا خبر ہوگی, یعنی فاطمہ تو بنتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پورا جملہ بن گیا آپ کے سامنے. موت کی یاد کی کثرت, کثرت کا لفظ عربی کا لفظی ہے, کیپٹری میں دیتا ہوں آپ کو, کثرتن. جی کیا بات ہے جی, مضاف ہے, الف لام داخل نہیں ہوگا, اعراب ہلکا ہوگا, کثرتو ذکری. ہاں جی, اس میں الف لام داخل کر سکتا ہوں, اعتراض تو نہیں کسی کو؟ موت پہ میں نے الف لام داخل کیا ہے, مضاف الیہ ہے نا, مضاف الیہ پہ تو میں الف لام داخل کر سکتا ہوں نا, اور میں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, ضرورت کیا ہے اس کی؟ ضرورت یہ ہے کہ اگر میں لفظ استعمال کروں نا موت, اور لفظ استعمال کروں الموت, ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ نہیں, یہ وہ موت ہے, اوپر والی موت وہ ہے جو ہمیں اکثر پڑتی ہے, ٹھیک ہے نا, یہاں آتے ہوئے پڑتی ہے, سبق یاد کرتے ہوئے پڑتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ الموت, یہ وہ موت ہے, ڈیتھ, ٹھیک ہے نا. تو یہ کثرت ذکر الموتی, موت کی یاد کی کثرت, ٹھیک ہو گیا نا. یعنی موت جو ڈیتھ میں مراد لے رہا ہوں وہ الموت ہے نا, ٹھیک ہے نا, وہ الموت ہے. ورنہ دوسری موت ہم اکثر بولتے رہتے ہیں تمہیں کیا موت پڑ رہی ہے. نبی قسم کی ایک حدیث ملتی ہے ہمیں, اب اس حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے گا, آپ کو کتنے الفاظ اس میں سے سمجھ میں آتے ہیں کہ ان ہذہ القلوبا, ہذہ القلوبا کون سا مرکب ہے؟ ہذہ القلوبا مرکب اشاری, ہذہ القلوبا, القلوب جمع غیر عاقل کی, لہذا اشارہ واحد مؤنث, ہذہ القلوب, ان ہذہ القلوب لتصدع, یقیناً ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتے ہیں, کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء,
جیسے کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے. تو اب دیکھیں سوال ذرا آگے. آپ طارق صاحب ذرا اسٹوڈنٹس کا آپ وہ دیکھیں اس وقت کے اسٹوڈنٹس کا جو طرز عمل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتے ہیں جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے دیکھیں سوال آگے کتنا خوبصورت کیا. انہوں نے یہ سوال نہیں کیا جی دلوں کو کیسے زنگ لگ جاتے ہیں, یا دلوں کو زنگ لگتے ہیں تو وہ دل کیسے ہو جاتے ہیں. سوال دیکھیں اتنا پیارا کیا. انہوں نے سوال یہ کیا کہ ما جلاؤہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ بتا دیں, علاج تجویز فرما دیں. یعنی ہم تو اس زنگ میں ہی پڑ جائیں گے نا کہ زنگ کیسے لگ گیا, بلا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتے ہیں, کہاں لگے گا. یعنی ہمارے سوالات اور صحابہ کے سوالات میں دیکھ کتنا فرق ہے. تو آپ نے جو علاج تجویز فرمایا نا وہ علاج یہ تھا کہ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن, موت کی یاد کی کثرت اور قرآن کی تلاوت. موت ہم بھول گئے ہیں, ہمیں یاد نہیں ہے موت, یقین کریں. لیکن یہ جو ہمارے دلوں کو جو زنگ لگے ہوئے ہیں نا ان کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو آپ نے تجویز فرما دیا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو. ہم موت کو ذکر کرنا پسند ہی نہیں کرتے. ہمارے ہاں کبھی بھی اچھا کیا اگر کوئی بات بھی کرے نا تو آپ کو پتا ہے کیا بات ہوتی ہے, یہ کیا فضول باتیں لے کے بیٹھ گئے, کوئی اچھی بی پازیٹیو ڈرا رہے ہیں. اور مطلب انسان کو پازیٹیو رہنا چاہیے, کیا آپ نیگیٹو سینس میں چلے جاتے ہیں موت یہ مسئلہ. کہ آپ سے فرما رہے ہیں کہ اگر اپنے دلوں کو زنگ سے بچانا ہے تو موت کو یاد کرو. اور آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ یہ لذتوں کو توڑنے والی چیز جو موت ہے اس کو کثرت سے یاد کیا کرو. ہمیں اصل میں موت یاد نہیں ہے اور اسی وجہ سے ہمارا طرز عمل یہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جب انسان کوئی بہت زیادہ اطراج آتا ہے تو اسے اکثر یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ اسے مرنا یاد نہیں ہے, یہ مرنا بھول گیا. موت کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. ایک دو واقعات ہمیشہ یاد آ جاتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے کسی بزرگ سے کہا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت کیجیے. تو ان بزرگ نے اسے نصیحت کیا کی ذرا سنیے گا. انہوں نے بلکہ سوال اس سے کیا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں میرے ماں باپ تو زندہ نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اور پھر کیا نصیحت کروں, اور کیا نصیحت کروں. یعنی کیا مطلب کہ تو نے اپنے ماں باپ کو قبرستان میں دفن کیا اپنے کندھوں پر اٹھا کر, تو اس سے بڑی نصیحت, موت سے بڑی نصیحت کوئی ہے؟ پھر اس طرح ایک جنازہ جا رہا تھا اور پیچھے ایک بزرگ جو ہیں وہ بھی جنازے کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے. تو ہمارے جیسے کسی شخص نے ان بزرگ سے پوچھا کہ بابا جی کس کا جنازہ ہے, جیسے ہمیں پوچھ لیتے ہیں ہم. تو انہوں نے کہا کہ تیرا. اب یہ بات سن کے ظاہر بات ہے اچھا تو نہیں لگا ہوگا, اور بالکل نہیں اسے لگا. اس نے کہا بابا جی میں نے تو آپ سے ایک سیدھی سی بات پوچھی تھی, آپ نے الٹا ہی جواب دے دیا اس کا. تو وہ کہنے لگے کہ بیٹا اگر تجھے برا لگا ہے تو میرا جنازہ ہے. کیا مطلب؟ جنازہ کس کا بھی ہو, کسی کا بھی ہو, جنازہ اصل میں کیا ہے؟ یاد دہانی ہے کہ آج تجھے یہ مرا ہوا نظر آ رہا ہے, کل تجھے بھی مرنا ہے. تو موت یاد رکھنی چاہیے. بہرحال اسے جتنا یاد رکھیں گے اتنا ہمارے لیے فائدہ ہوگا. تو اب دیکھیں ساتھ ہی جو آپ نے فرمایا وہ تلاوت القرآن, قرآن کی تلاوت, اگر غور کریں تو دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے. قرآن کا بھی کوئی صفحہ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں آپ کو موت ضرور ملے گی, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. آخرت کیا ہے؟ اب ایسا ایک مسلمان کا آخرت والا تصور کیا ہے؟ موت کا تو یعنی مرنا ہے اس نے اور پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. ایسے تو نہیں ہے نا کہ مر گئے اور ختم ہو گئے, نہیں. تو یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ مدد دیتی ہیں ہمیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور یہ موت کی یاد کی کثرت سے مراد کیا ہے کہ دن میں آپ تسبیح کرتے رہے موت کیا کرنا ہے؟ یعنی آپ نے جو بھی
عمل کرنا ہے وہ یہ ضرور سوچنا ہے کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اس کا حساب دینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہی میں نے کہا مسلمان کا مرنے کا تصور یہ ہے کہ اس نے صرف مر ہی نہیں جانا بلکہ اس نے دوبارہ اٹھنا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.